کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے اس ایپیسوڈ نمبر 16 میں۔ ہم نے ایپیسوڈ نمبر 15 کے اخیر میں دیکھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے۔ 2 کام ہم نے وہاں پر ڈسکس کیے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ بغیر اجرت کے انہوں نے دیوار ٹھیک کی۔ چونکہ پہلے جو 2 کام کیے تھے وہ شریعت کے خلاف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا، اور تیسری بار جان بوجھ کر پوچھا۔ جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی والے غریب لوگ تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے سکے۔ دوسرا، بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشکل میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہوں۔ اور تیسرے، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ تشریع علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوین علم تھا، اور ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ذوالقرنین کے قصے کا آغاز ہوتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیے جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا، جہاں سورج ایک دلدل نما سیاہ چشمے میں ڈوب رہا تھا، یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر مشرق تک کیا، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، اور تیسرا سفر غالباً شمال کا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گیری اور خون خرابے کی شکایت کی، اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دے، اور مال کی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افرادی اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی، جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں، اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے تو کئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات و صفات ختم نہیں ہوں گے۔ شاعر نے کہا کہ چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم، پورے نہ ہوئے اللہ کی صفات، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا صفات خدا لکھتے لکھتے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہیں اور تم پر وحی نہیں آتی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، اور خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں اعمال کے قبول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، یعنی قبولیت اعمال کے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا کام کرے وہ کام خدا کے یہاں فائدہ مند نہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے، اب اگر کسی کے پاس ایمان کے عظیم الشان نعمت ہی نہیں تو کتنا بھی اچھا کام کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نمبر 2، عقیدہ پہلے ٹھیک ہو۔ نمبر 2، انسان کی نیت ٹھیک ہو۔
اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو چاہے اب کتنا بھی اچھا کام کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کام ایسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اس کے بعد میں سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مریم رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے۔ عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی، فہب لی من لدنک ولیا، مجھے بیٹا دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم کی اور علوم نبوت کی وراثت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء اکرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال و اسباب چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دانا، پاکیزہ، نرم دل، متقی اور والدین کی خدمت گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان اوصاف والی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، دونوں قول ملتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبریل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئی تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمے کا پانی پیتی، 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہرے رہی۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئی تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی۔ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں گواہی دی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں کہ قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنے ماں کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یہاں سے اب کئی آیات تک مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سرفہرست امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کرنا یعنی والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کیے ہیں، ان کے بارے میں ہیں کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، آپ پہلے شخص ہیں جو حساب و کتاب میں بہت ماہر تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء علیہ السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کی، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی دو بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، ہاں فرق اتنا ہوگا کہ صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے، اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی۔ اور جن گناہ گاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو، تو اللہ اس کے لیے محبت کے ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سورہ مریم مکمل ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں حروف مقطعات میں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ مشقت کے بعد آسانی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بسا اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، یہاں سے لے کر یعنی کئی آیت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ اب جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت طوا کے مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وہی تم پر بھیجی جا رہی ہیں اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میرے عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا کیا اس کا ذکر ہے، آپ کی دعاؤں اور اس کی قبولیت کا بھی ذکر اس میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے بغرض دعوت جانے کے حکم فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگی۔ سب سے پہلے اے اللہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں وقت نہ ہو۔ دوسرے اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما دے۔ تیسرے اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں بات کھل کر بتا سکوں۔ اور چوتھے یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما دے اور اس کو یعنی حضرت ہارون کو میرے کام میں شامل فرما دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی، صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، پھر دودھ پلانے والی معاملے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس مٹی میں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی قصے کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دیگر مختلف مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود امی ہونے کے بذریعے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ بیان فرمانا دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں، محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا جیسے کہ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ عصا اور فغوا فرمائے ہیں، جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب مذکورہ دونوں لفظوں کے معنی سمجھیں۔ عصا کا ایک معنی وہ کام کرنا ہے جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے قصداً اور جان بوجھ کر درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ اور فغوا کا ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جنت میں جو عائش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اس آیت میں 5 نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، وقبل غروبها سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، اور ومن آناء اللیل اس سے مغرب اور عشاء مراد ہے، واطراف النہار اس سے فجر اور مغرب کی تاکید مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، پس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نیک بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔